السلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدینہ العالیہ ملتان میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کے سنت و بھرے بیانات رمضان شریف میں اعتکاف کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ نگران پاکستان مشاورت کی غلہ منڈی کے آڑتی شیخ سلیم سے ملاقات، حاجی محمد شاہد اتاری نے نیکی کی دعوت دی اور دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا۔ مدینہ العالیہ ملتان شاہ رکن عالم کالونی میں قائم فیضان صحابیات کا وزٹ بھی کیا۔ فیضان رمضان مسجد کولمبو سری لنکا میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت، رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کا سنت و بھرا بیان۔ دعوت اسلامی کے تحت امریکہ، UK، یورپ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات، مختلف شعبجات کے اسلامی بھائیوں کی شرکت، تلاوت و نعت کے بعد مبلغین کے سنت و بھرے بیانات۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں آپ نے کتابیں لکھنے کا آغاز فرمایا اور آپ کی پہلی کتاب ہے شرح الاستعاذۃ والبسملہ۔ آپ کے استاد محترم حضرت شیخ علم الدین بلقینی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو دیکھا تو پسند فرمایا اور اس پر تقریض بھی لکھی۔ تقریض یعنی کتاب پر جو رائے لکھی جاتی ہے وہ رائے آپ نے لکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اکثر کتابیں آپ کی مبارک زندگی ہی میں عرب شریف، شام، روم، ہند، یمن شریف اور مغربی ممالک میں مشہور ہو چکی تھی، بلکہ اس کے بارے میں ایک ایمان افروز خواب دیکھا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا اور حضرت شیخ صالح محب الدین رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا تو انہوں نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا علم ان کے انتقال شریف سے پہلے پہلے مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ حوالہ التحدث بنعمت اللہ، صفحہ نمبر 155۔ یعنی یہ کمال ہے۔ اس وقت کوئی آج کل کی طرح ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، نہ سوشل میڈیا تھا کہ بٹن دبائے اور دنیا میں پہنچ گئے۔ اس دور میں نہ وسائل اس طرح کے تھے، لیکن اتنے اللہ نے آپ کو شہرت بخشی اور واقعی یعنی کہ یہ کتابیں دنیا کے کئی ممالک میں جیسا بھی سنا ہم نے تو مشہور ہو گئی۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھنے کی رفتار بھی بڑی تیز تھی۔ آپ کے شاگرد حضرت علامہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے استاد محترم علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ ایک دن میں 3 کاپیاں لکھتے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف لکھواتے اور سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے تھے۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع سے خلیفہ امیر اہل سنت مدظلہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ سنت و بھرے اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کرنے اور ابھی سے خوب عبادت کرنے کا ذہن دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے محمد امجد قادری اپنے اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں 12 فروری کو ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری، مختلف شعبجات کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام و اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی، جبکہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کو مدنی چینل پر براہ راست بھی دکھایا گیا۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس کو دیکھ کر قسمت
جس کو طیبہ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہے۔ خلیفہ امیر اہل سنت مدظلہ العالی نے ماہ رمضان اور فیضان محبت الہی کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ رجب شریف ہی سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرمانا شروع کر دیتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے پڑوسی یعنی ماہ شعبان کی قدر فرماتے، اور شعبان شریف میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے۔ آپ سبھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سب ماہ رمضان کا اچھے طریقے سے استقبال کریں گے۔ خلیفہ امیر اہل سنت مدظلہ العالی کا مزید کہنا تھا کہ ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، اس میں کی جانے والی عبادات مغفرت پانے کا ذریعہ ہیں، اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا پائے وہ بڑا محروم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں مغفرت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے، ماہ رمضان میں قیام کرنا یعنی رات جاگ کر عبادت کرنا بھی مغفرت کا ذریعہ ہے، ایسے ہی روزے دار کو افطار کروانا، غلام یا ملازم پر آسانی کرنا بھی مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ اور جب بات ایسی ہے کہ اس ماہ مقدس میں مغفرت و بخشش کے سب سامان جمع ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بخشش سے محروم رہ جائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو یقیناً وہ بڑا محروم ہے۔ سنت و بھرے بیان کے بعد رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے اعلان کیا کہ ماہ رمضان شریف میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع جمعہ کے دن عصر تا مغرب ہوا کرے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہفتہ وار اجتماع جمعہ کے دن ہوتا ہے اور عصر تا مغرب ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور مغرب تک رہتا ہے یہ اجتماع۔ تو آنے والے ہفتے سے جو ہے ہفتہ وار اجتماع ماہ رمضان میں جمعہ کے دن ہوگا اور عصر تا مغرب ہوگا انشاءاللہ۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے دعا کروائی۔ ہاتھ اٹھائے سروں کو جھکائے تیری پاک بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تو شفا دینے والا ہے، تو امراض دور فرمانے والا ہے، مولا رحمت کی نظر فرما دے، سارے بیماروں کو شفا دے دے۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ کرم مجھے پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کرو درود و سلام۔ عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ خلیفہ امیر اہل سنت مدظلہ العالی کا سنت و بھرا بیان پر اثر تھا۔ رمضان شریف کی تیاریاں زور و شور سے کریں گے اور خوب عبادات کریں گے۔ آج کے بیان میں نے سیکھا کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنا سلوک کریں گے تاکہ رمضان میں ہمیں برکتیں ملیں۔ بیان سے ہمارا جذبہ جو ہے نا مزید ابھرا ہے کہ رمضان کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان کو ہم لوگ انشاءاللہ درود و سلام سے ویلکم کریں گے، زندگی رہی تو پورے روزے بھی رکھیں گے۔ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسپیشل پرسنز نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مدنی خبروں میں ایک اور خبر شامل کریں گے مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب سے، جہاں مختلف کاروباری شخصیات اور ذمہ داران میں الگ الگ مواقع پر نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی دینی خدمات پر گفتگو کی اور رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ دیکھتے ہیں محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم فیضان آن لائن اکیڈمی کے کانفرنس ہال میں کاروباری شخصیات کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین شورا حاجی محمد شاہد اتاری، حاجی محمد اسلم اتاری، حاجی محمد سلیم اتاری، سابق ایم پی اے حاجی جاوید اختر انصاری، نگران ڈویژن مشاورت ملتان سمیت شعبہ رابطہ برائے تاجران کے ذمہ دار بھی موجود تھے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے گفتگو کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدارس، جامعات اور FGRF کے تحت دنیا بھر میں جاری دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور شرکاء کو بھی دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا ذہن دیا، جس پر سیشن میں موجود شخصیات نے دعوت اسلامی کی دینی خدمات کو سراہا اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے عاشقان رسول
سے ملاقات بھی کی۔ پنجاب کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہی قائم فیضان مدینہ میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں اراکین شورا حاجی محمد شاہد اتاری، حاجی محمد اسلم اتاری، حاجی یافور رضا اتاری سمیت ڈویژن ملتان، بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ڈسٹرکٹ، تحصیل، UC اور وارڈ سطح کے نگران و ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ دیگر شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے 12 دینی کاموں کو بڑھانے کے حوالے سے گفتگو کی اور نگران و ذمہ داران کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت اور دعوت اسلامی کے ساتھ مضبوط وابستگی اختیار کرنے کا ذہن دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، لہٰذا اس مبارک ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر عاشقان رسول تک بھی نیکی کی دعوت عام کی جائے۔ نگران شورا نے نگران و ذمہ داران کو بالخصوص اعتکاف کرنے کی ترغیب بھی دی، جس پر نگران و ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے دعائے خیر کی۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ممتاز آباد ملتان پنجاب پاکستان میں 26 جنوری 2026 کو غلہ منڈی کے آڑتی شیخ سلیم کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی۔ دوسری جانب حاجی محمد شاہد اتاری نے شاہ رکن عالم کالونی ملتان میں قائم فیضان صحابیات کا وزٹ کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں غلہ منڈی کے آڑتی شیخ سلیم کے گھر پر رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر شیخ سلیم کے صاحبزادے اور دیگر شخصیات بھی موجود تھی۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے ملاقات کے دوران پیر کو کیسا ہونا چاہیے اور مرید کو کس طرح اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو علم دین حاصل کرنے فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت ہونے والے مختلف دینی کورسز میں داخلہ لینے کی ترغیب دلائی، جبکہ آخر میں حاجی محمد شاہد اتاری نے دعا بھی کروائی۔ دوسری جانب نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے مدینۃ الاولیاء ملتان میں قائم شاہ رکن عالم کالونی اسلامی بہنوں کے فیضان صحابیات کا بھی وزٹ کیا اور وہاں مختلف ڈپارٹمنٹس کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ اسلامی بہنوں کے لیے جو مراکز ہیں ان کا نام فیضان صحابیات۔ الحمدللہ فیضان صحابیات ملتان میں حاضری ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا عالیشان صاف ستھرا یہ ہمارا شعبہ ادارہ بنا ہوا ہے۔ اللہ برکتیں دے۔ یہاں پر آفیسز کا اسلامی بہنوں کا کام ہے، یعنی اسلامی بہنیں ہی سارا کام یہاں پر ارینج کرتی ہیں۔ ان کے جتنے بھی شعبے اسلامی بہنوں کے ہیں وہ سب یہاں پر آفس ورک اور دیگر یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں 12 فروری 2026 کو ملک کے مختلف شہروں میں سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے، علم دین سیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ درود و سلام پڑھے گئے، ذکر اللہ، صلاۃ و سلام اور دعا کے سلسلے بھی ہوئے۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین کو ساؤتھ افریقہ سے بتاتے چلیں، جہاں فیضان مدینہ اور فیضان ابو عطار مسجد میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات سمیت فیضان مدینہ میں ہی نماز جمعہ سے قبل رکن شورا حاجی محمد اطہر عطاری و مبلغ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیانات ہوئے۔ مزید جانتے ہیں چراغ عطاری کی اس رپورٹ میں۔ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے ٹاؤن سویڈو کے علاقے اورلینڈو میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان ابو عطار اور جوہانسبرگ کے علاقے فورسبرگ کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں سمیت مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی اور مقامی افریقن عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس کے بعد رکن شورا حاجی محمد اطہر عطاری اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے ماہ رمضان شریف کی عظمت و شان بیان کی اور اس مبارک مہینے کو عبادات اور توبہ و استغفار میں گزارنے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دلائی، نیز سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے کا ذہن بھی دیا اور عاشقان رسول کے ہمراہ ماہ رمضان شریف سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پڑھائے جانے والے درود پاک پڑھائے گئے اور ذکر و دعا کا سلسلہ ہوا اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ اختتام پر سنتوں اداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی لگائے گئے۔ ادھر فیضان مدینہ فورسبرگ جوہانسبرگ میں ہی نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل رکن شورا حاجی محمد اطہر عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے ہوئے سنتوں کو اپنانے، ماہ رمضان کے فضائل ذکر کرتے ہوئے اس مبارک مہینے میں خوب عبادات کرنے، گناہوں سے بچنے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے سمیت دیگر نیک اعمال کرنے اور مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنے کا ذہن دیا، جبکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتائیں سری لنکا سے مدنی خبر، جہاں فیضان رمضان جمعہ مسجد کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوسرے موقع پر ذمہ داران و عاشقان رسول کے رکن شورا نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ارشد عطاری کی اس رپورٹ میں۔ سری لنکا کے سٹی کولمبو کے علاقے دہی والا میں قائم فیضان رمضان جمعہ مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ نگران سری لنکا مشاورت سمیت دیگر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اسی دوران رکن شورا حاجی محمد امین عطاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے، دین متین کی خدمت کرتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا، جبکہ رکن شورا کی سنت و بھرے بیان کا مقامی زبان میں بھی خلاصہ بتایا گیا۔ ادھر فیضان رمضان جمعہ مسجد میں ہی دوسرے موقع پر ایک سیشن ہوا، جس میں شریک ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کی رکن شورا نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی اور سری لنکا میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے تحت دینی کاموں کی ترویج کے لیے کوششیں کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے کی ترغیب دلائی اور مختلف شعبات کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے اہداف بھی دیے۔ مناظر دکھاتے ہیں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیل محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع بھی ہے۔ اسی سلسلے میں دنیا کے مختلف مقامات پر قائم فیضان مدینہ سمیت دیگر مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کی اور شرکاء کو سنتوں کے مطابق نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی، نیز ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من
مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ امیر اہل سنت کی ترغیب پر ملک کے مختلف شہروں میں قائم دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ اور مختلف مساجد میں ماہ شعبان شریف کے سلسلے میں سحری و تہجد اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں اراکین شورا دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے اسلامی بھائی، طلباء کرام اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شرکت کر رہے ہیں۔ ان اجتماعات میں عاشقان رسول باجماعت نماز تہجد، دعا و مناجات، سحری، نماز فجر کے لیے جگانے کا سلسلہ ہے، شجرہ شریف پڑھنے اور تفسیر سنانے کے حلقے بھی لگا رہے ہیں۔ چند شہروں کے مناظر آپ کی اسکرین پر۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العبث۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات اور گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت 31 جنوری 2026 کو مختلف ممالک کی مدرسات کے لیے ایک دن کے سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں شعبہ تفتیش کی مفتشات نے تعلیمی اعتبار سے مدرسات کی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ آخر میں دعائے خیر کی گئی، دیکھیے یہ رپورٹ۔ اسلامی بہنوں میں دعوت اسلامی کی خدمت قرآن کے دو عظیم شعبہ جات مدرسۃ المدینہ بالغات اور گلی گلی مدرسۃ المدینہ سے وابستہ مدرسات، یعنی ان شعبہ جات میں درس و تدریس کرنے والی اسلامی بہنوں کی تعلیمی و اخلاقی تربیت کے لیے 31 جنوری 2026 کو مختلف ممالک کی مدرسات کے لیے سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل اور ٹاؤن کی سطح کی کم و بیش 6055 مدرسات نے شرکت کی۔ ان شعبہ جات کی عالمی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے بذریعہ آڈیو لنک مدرسات کی تدریسی حوالے سے رہنمائی کی اور دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ایک مدرسہ کو کیسا ہونا چاہیے سے متعلق گفتگو کی۔ نیز مدرسات کو دعوت اسلامی سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی طالبات کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے اور عملی اعتبار سے پختگی لانے کا ذہن دیا۔ شعبہ تفتیش کی ماہر مفتشات نے تعلیمی اعتبار سے مدرسات کی اہم نکات پر رہنمائی کی کہ طالبات کو کم وقت میں درست تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تکمیل کیسے کروائیں، اور شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کی چھوٹی بچیوں کو بھی احسن انداز سے پڑھانے کے طریقے پر گفتگو کی گئی۔ آخر میں مدرسات نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ رابطہ بالعالمات کے تحت 2 فروری 2026 کو فیصل آباد ڈویژن سطح کی اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن ہوا، جس میں شعبے کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی۔ اس دوران اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ بالعالمات کے تحت 2 فروری 2026 کو فیضان صحابیات فیصل آباد میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبے کی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ شعبہ رابطہ بالعالمات کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کے اہم نکات پر بھی گفتگو کی اور سنی عالمات سے ملاقات اور سنی اداروں میں وزٹ کے اہداف بھی دیے، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ سیشن کے دوران نمایاں کارکردگی پر اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔
مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 13 فروری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام.